بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، اور آج ہم ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج کا سوال جو ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ تھا، اس کے متعلق کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا مسلک تھا اور لوگ کس مسلک کے پابند تھے، اس کی وضاحت کریں۔ یہ مشتاق مجاہد صاحب ہیں مانسہرہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کے جواب میں شیخ محترم فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں امت مسلمہ میں جو کھینچا تانی اور تفرقہ بازی، ضد اور ہٹ درمی اور شخصی نسبتیں اور تصوف کے مختلف سلسلے جیسے قادری، سہروردی، نقشبندی، سیفی، مجددی وغیرہ، دڑے بندیاں اور فقہی مسالک جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری وغیرہ موجود ہیں۔ یہ سلسلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک اور عہد مسعود میں موجود نہیں تھے، ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور آج امت میں دو طرح کی گروپ بندیاں موجود ہیں۔ ایک وہ فرقے جن میں الہاد گھس گیا ہے، یہ زیادہ تر منکرین حدیث ہیں اور قرآنی آیات کی بھی اپنی من مانی تعویل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے اپنے امام کی تقلید پر قائم ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اور لوگوں کو صرف کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس طرح کی کئی ایک آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما اور امام اعظم بنا کر بھیجے گئے، تاکہ انسانیت کو ضلالت اور گمراہی اور کفر و شرک سے نکال کر نورانیت کی طرف اور رشد و ہدایت کی طرف لائیں، بدعات اور رسوم و رواج سے ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نصاب تعلیم کتاب و سنت کو رکھا ہے۔ حکمت سے مراد تقریباً تمام مفسرین نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار اور منہج دو چیزیں ہی تھیں۔ وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسہ عمل سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا گمراہی اور ضلالت سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کا مقلد نہیں تھا، بلکہ وہ براہ راست کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے اور تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عم العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، کہ عالم اگر راہ راست پر بھی ہو تو اس کی اپنے دین میں اس کی یعنی جو آراء ہیں، ذاتی رائے ہیں، اس کی تقلید نہ کرو۔ ملاحظہ ہو جامع البیان العلم جلد 2 صفحہ 111۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ولا علی ملت عثمان انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی یعنی آپ نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا ہے، نہ ہی میں ان کی اور نہ ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں۔ حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 329، مصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحہ 453۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقلد نہیں تھے، بلکہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور محدثین تقلید سے منع کیا کرتے تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا حکم دیا کرتے تھے۔
تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاوی ابن تیمیہ وغیرہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 4 صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص مذہب کے مقلد نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے کسی خاص مذہب کی تقلید پر لوگوں کا اجماع نہیں تھا۔ حجت اللہ البالغہ مترجم جلد 1 صفحہ 372۔ معلوم ہوا کہ فرقہ بندیاں شخصی نسبتیں اور مختلف مکاتب فکر جس طرح آج امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں اس کا وجود نہیں تھا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی فرقے کا پابند نہ ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ہی اپنے لیے کامیابی کی راہ تصور کرے۔ ہاں البتہ کوئی گروہ اگر اسی بیان کردہ مسلک یعنی صرف کتاب اور سنت پر چل رہا ہے اور امتیاز کے لیے کوئی بھی اچھا نام اس کا مشہور ہو گیا ہے، چاہے وہ اہل سنت کہلاتے ہوں، اہل حدیث کہلاتے ہوں، سلفی کہلاتے ہوں یا انصار و سنہ، تو ایسے لوگوں کو نہ تو فرقہ کہا جائے گا اور نہ ان کے ساتھ وابستگی غلط ہوگی۔ کیونکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے اصل سے ہٹ جائے، یعنی فرقہ کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنی اصل سے ہٹ جائے، اور جو اصل پر قائم ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی فرقے کی نسبت ہی غلط ہو، وہ کسی شخصیت اور امام کی طرف منسوب ہو، جیسا حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف، شافعی، مالکی، قادری، چشتی وغیرہ، تو یہ شخصی نسبتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، جیسا کہ اوپر آپ کے سامنے سیدنا علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کے جواب میں آیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی گروہ علاقے کی طرف منسوب ہو تو علاقائی نسبت اختیار کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں، جیسے بریلی کی طرف نسبت اور اسی طرح دیوبند کی طرف نسبت وغیرہ۔ امتیازی نسبت بھی صرف وہی ہونی چاہیے جو اسلام کے صحیح مسلک کو ظاہر کرتی ہو۔ اول تو بات یہ ہے کہ ہماری بڑی نسبت مسلمان کہلانا ہے، یعنی سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، مسلمان کہلانا، اور یہ امتیازی نسبتیں اختیار کرنے کو یہ مجبوری ہوتی ہے۔ جہاں اسلام کا نام لینے والے بہت سے فرقے موجود ہوں، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ سب فرقے صرف مسلمان کہلائیں اور ان کی کوئی اضافی نسبت ہی نہ ہو۔ اگر کوئی گروہ اپنی اضافی نسبت نہیں اختیار کرے گا تو لوگ خود ہی پہچان کے لیے الگ الگ عقائد و نظریات کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی نام دے لیں گے، اور عملاً بھی یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ صرف مسلمان کہلانے کے عادی تھے، لوگوں نے پہچان کے لیے ان کے نام رکھ دیے۔ کوئی پرویزی کہلاتا ہے، کوئی مسعودی کہلاتا ہے۔ اسلام کا نام لینے والی دنیا میں ایک بھی ایسی جماعت نہیں جس کا مخصوص امتیازی نام نہ ہو۔ اس لیے ہمارا حق یہ ہے کہ صرف کتاب و سنت پر چلیں اور ایسے گروہ کے ساتھ چلیں جو اسی مسلک کا حامل ہو، اسی راستے پر چلنے والا ہو۔ اسی پر آج کا یہ سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔